1,00,000 غازیان گلگت بلتستان ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں فوج جلد سے جلد بلا لے اور ہم اپنی جو خدمات ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے ہم پیش کر سکیں. ہمارے اندر شہادت کا ایک جذبہ ہے اور بدقسمتی سے ہم شہید نہیں ہو کر واپس آئے ہیں اور غازی بن کر ہم یہاں آج کل زندہ ہیں. ہماری یہ شوق شہادت بھی پوری ہو جائے گی ونس اگین. اگر ہمیں بلایا جاتا ہے بارڈرز میں تو ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ غازیان گلگت بلتستان اور جتنی بھی سول سوسائٹی ہے یہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور پھر غازیان گلگت بلتستان صف اول میں ہراول دستے کی شکل میں اپنے یعنی فرائض سر انجام دے گی. اور اس حد تک بھی ہم تیار ہیں. ہمارے جتنے بھی نوجوان اولاد ہے جو کالجوں میں ہیں سکولوں میں ہیں ان کو بھی قربان کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر اور مملکت خداداد پاکستان کے خاطر اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہم. پاکستانی قوم 24 کروڑ عوام کی انڈس واٹر لائف لائن ہے اور افواج پاکستان عوام پاکستان کی ریڈ لائن ہے. ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس لائف لائن اور ریڈ لائن کو کراس ہونے ہرگز نہیں دیں گے. جہاں عام آدمی اپنی ملک کی دفاع کے لیے خون بہے گا وہاں غازیان گلگت بلتستان کا لہو ٹپکے گا. افواج پاکستان جہاں معاشی محاذ پر SIFC کے قیام میں ایک نمایاں کردار ادا کر کے ملک کی معیشت کو سنبھال رہا ہے، دوسری طرف ملک کے اندر خوارج کو جہنم میں واصل کر رہا ہے. ان کی تمام کاوشوں کے باوجود یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. 1,00,000 کے قریب جو ہے وہ کم و بیش 1,00,000 ہے غازیان گلگت بلتستان جو آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں اور کارگل وار میں غالباً 99% لوگوں نے کارگل وار میں اپنا حصہ ڈال کر آئے ہوئے لوگ ہیں، اس کے ہیروز ہیں. اور ہم نے محسوس کر لیا کہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں ملکی اور جس طریقے سے انڈیا پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنا رہا ہے، ایسے ماحول میں ہم نے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان آرمی سے اور ہمارا اپنے بالا حکام سے کہ ہمیں بلائے. ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ونس اگین ہم تیار ہیں اور ہم اس پریس کانفرنس کے وساطت سے انڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاک آرمی جو ہے وہ ٹرینڈ اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ دنیا کی 1 نمبر کی آرمی ہے، ایٹمی پاور ہے اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں بھی کم سے کم انڈیا سے پیچھے نہیں ہے. تو کسی طریقے سے وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ وہ پاکستان کو اتنی ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے وہ کچھ کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے وہاں مودی جیسے ایک پاگل ایک انسان کی وہاں حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے جو پاگل میڈیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ جرنل ریٹائرڈ، کچھ آفیسر ریٹائرڈ پاگلوں کی طرح پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح میڈیا میں آ کر وہ ایک جنگ کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے اور ان کا جو میڈیا پرسنز ہیں وہ اس سے زیادہ پاگل ہیں. اور آپ دیکھ لیں ان کی جو جس طریقے سے وہ پاکستان کو ایڈریس کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی پاگل پن کا ایک ان کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے. تو یہ پاگل پنی سے جنگیں نہیں ہوتی ہیں. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ طاقت سے ہوتا ہے، وہ کوئی پاور سے ہوتا ہے، وہ کوئی ہمت سے ہوتا ہے. ہم نے کارگل وار میں دیکھا ہے ہمارے 3 بندوں نے 4 بندوں نے ان کی پوری بٹالینز کو انگیج کر کے رکھا ہے اور 12 سے 14,000 16,000 ان کی لاشیں ہم نے یہاں سے بھجوائی ہیں. یہ سارے لوگ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا ہم جو ہے وہ انڈیا جس طرح کا ایک ماحول دینا چاہتا ہے تو اس کو ہم وان کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا دندن شکان اس کو جواب دے دے گا. جو آبی جاہریت ہے ان کا اور اقوام متحدہ میں 80 سال سے جو قرارداد ہے انہوں نے خود لے کر گئے تھے اور اس میں خود رکاوٹ بن کر اس کو انہوں نے روکا ہوا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی موو فارورڈ ہونا نہیں دے رہا ہے.
کشمیر کے اندر انہوں نے زندان بنایا ہوا ہے پچھلے کوئی 5-6 سال سے، 2019 سے 2019 میں پلوامہ کروا لیتا ہے، اور پھر ادھر جو ہے وہ ایک کہتا ہے کہ ہم نے ایک سٹرائک کر لیا، اور بھائی کسی قسم کا کوئی سٹرائک عائد نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی نندن غلطی سے آ گئے تھے، اس کو پکڑا گیا اور باعزت طریقے سے اس کو واپس بھیج دیا۔ اس دفعہ انشاءاللہ الرحمن ایسے ابھی نندن ٹائپ کے لوگ آ گئے تو ان کو واپس بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا 2019 میں 370 اور 35A کو وہ ایبروگیٹ کرنے کے بعد جو کشمیری رہنماؤں نے اس وقت مشروط ان کے ساتھ جو گئے تھے اور ان کے آئین کے اندر یہ 2 شکیں ڈالی گئی تھی، اس کو بھی انہوں نے ختم کر لیا۔ ان کی جو آزاد ریاستی جو سٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کر لیا۔ تو ظاہری بات ہے وہاں کی عوام نے ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے، وہاں کی عوام ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہاں کی عوام ان کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، اور 50,000 60,000 اپنی شہادتیں پیش کی ہیں انہوں نے۔ تو کل پلوامہ ہوا تو بھی وہ انڈیجنس تھا، آج یہ پہلگام کا واقعہ ہے وہ بھی انڈیجنس ہے، ہم انڈیجنس سمجھتے ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کوئی اور کسی چیز کا فوراً الزام پاکستان پر لگا لیا۔ 15 منٹ سے 10 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگا لیا، اور اس کی اس جاہریت کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ہماری افواج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بلند حوصلوں اور آپریشنل تیاریوں میں بھرپور طریقے سے تمام محاذ پر ہر پل ہر قدم چاق و چوبند، چوکس و چوکنا ہے۔ پاکستان آرمی اور سویلین کے درمیان ایک پروکسیمیٹ ریلیشن شپ ہے۔ غازیان گلگت بلتستان افواج پاکستان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے عقائد، اقدار اور حرمت کے امین ہیں، اور ہماری اس بے پناہ محبت اور رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت دولت نہیں کر سکتی ہے۔ غازیان گلگت بلتستان ایک ویل ٹرینڈ، کوالیفائڈ، ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ دستہ ہے جو ہر قدم سپہ سالار کی آذان پر لبیک کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر بارڈرز کے اوپر صفے باندھنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ غازیان گلگت بلتستان ہم لالک جان نشان حیدر کے وارث ہیں۔ شہادتیں دینا، ملک کے لیے قربانیاں دینا، یہ ہماری روایات ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، اور اس رشتے کو الحمدللہ ہم آخر تک نبھائیں گے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ غازیان گلگت بلتستان دوران سروس مملکت کے جغرافیائی سرحدات کے محافظ رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد مملکت کے نظریاتی سرحدات کے تحفظ پر پہرہ دار ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں بارڈرز پر جانے کا ایک شہادت حاصل کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور ہم بھرپور انداز میں اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان نامساعد حالات کا مقابلہ کریں گے۔